خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک۔ آج نیا سال ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے، لیکن یہاں پر ٹھنڈ تھوڑی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خداوند کے زندگی بخش کلام پر غور کریں گے۔ آج اس مضمون پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے مسیح یسوع میں نئی زندگی، نیو لائف ان کرائسٹ۔ اس سے پہلے کہ خدا کا پاک کلام کھولیں، آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید و خداوند، جیسے ہم آج ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، اس کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بڑی برکت دے، تیرے ہی پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو پڑھتے، سنتے اور سیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ خدا نے ساری کائنات کو حکم دے کر بنایا اور پیدا کیا، لیکن اسی کے ساتھ جب ہم دوسرا باب اور 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ عجیب بات ہے، خدا نے ساری کائنات کو، ہر چیز کو خدا نے حکم سے پیدا کیا، لیکن انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، اور لکھا اس میں خدا نے اپنی زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ ایک خدا نے سب سے بڑا معجزہ انسانیت کے لیے کیا ہے کہ خدا نے انسان کو زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی کا دم خدا نے اپنی طرف سے انسان کو عطا کیا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے اسی لیے ہم خداوند کے کلام میں لکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اختیار بخشا ہے۔ اس کائنات کی جتنی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں اس میں خدا نے انسان کو اختیار بخشا ہے، اور لکھا خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن جب انسان نے نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے انسان خدا سے جدا ہو گیا، اور جب انسان خدا سے جدا ہو گیا تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا کہ خدا کے پاس واپس آ سکے، کیونکہ انسان نے گناہ کے ساتھ بغاوت کی۔ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں یوحنا 8 باب اور اس کی 34 آیت، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ حقیقت میں ہم نے خدا کو چھوڑ کر گناہ کی غلامی، شیطان کی غلامی اختیار کر لی ہے، اس لیے ہم خدا سے جدا ہو چکے ہیں، اور خدا کو چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کی، اور شیطان کی خواہشوں کے مطابق ہم چلتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ ہم راست بازی سے نکل کر ناراستی میں داخل ہو چکے ہیں، زندگی سے نکل کر موت میں داخل ہو چکے ہیں، روشنی سے نکل کر تاریکی میں جا چکے ہیں۔ انسان کی سوچ، اس کے منصوبے، اس کے ارادے گناہ کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ اس لیے جو خدا سے ہم چونکہ جدا ہو چکے ہیں، اور خداوند انسان کو اپنے ساتھ واپس ملانا چاہتے ہیں، اور انسان کو دوبارہ وہ زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، صرف اور صرف مسیح خداوند ہیں جن کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس واپس لوٹ سکتے ہیں، اور اس زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نئی زندگی کو اپنے اندر قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ نئی زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کی راست بازی ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ اس لیے جو ہمیں خدا کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم روح القدس کی ہدایت سے کلام مقدس کو جانتے، پڑھتے، سنتے اور سیکھتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ خدا ہمیں ایک نئی زندگی کا تجربہ عطا کرتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہم نے ایک پودا خریدا، اور اس پودے کو ہم نے یہاں پر لٹکایا باہر، لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی
اور اس کی وجہ سے وہ پودا جو تھا اس کے سارے پتے خشک ہو گئے، وہ ختم ہو گیا وہ پودا جو تھا۔ لیکن اسی طرح انسان جو ہے جب خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو حقیقت میں انسان کی روحانی زندگی مردہ ہو جاتی ہے، اور اسی پودے کو جب ہم نے کمرے کے اندر رکھا تو اسی پودے کے پتے دوبارہ نکلنا شروع ہو گئے، اس میں ایک نئی زندگی آ گئی۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہماری پرانی زندگی کو، جو گناہ آلودہ زندگی ہے، اس کو خدا ترک کر کے ہمیں ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ نئی زندگی یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرانی زندگی کو خداوند یسوع مسیح میں دفن کر دیتے ہیں تو خدا ہمیں، جس طرح ہم غوطے کے ساتھ پانی کا غوطہ لے کر پانی سے باہر آتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی پرانی زندگی کو پانی کے اندر دفن کرتے ہیں اور مسیح یسوع میں آپ نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح وہ پودا جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ مرجھا گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس میں دوبارہ سے شکوفے نکلے اور وہ پودا جو تھا وہ دوبارہ سے سرسبز ہو گیا۔ اسی طرح جو خداوند جو ہے ہماری زندگی کو نیا بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب ہم یرمیہ کی کتاب اور اس کا 43 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں خداوند کے زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے خداوند خدا فرماتے ہیں کہ میں پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، یعنی جو زندگی ہماری گزر چکی ہے اگر وہ اچھی نہیں تھی تو ہم اسی میں پریشانی میں نہ رہیں، بلکہ خداوند کہتے ہیں کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں کے متعلق مت سوچو، دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور لکھا ہے جب وہ ظہور میں آئے گا اور تم اس سے واقف ہوگے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی کو جیسے بیابان کے اندر جو پانی جب وہاں میسر ہوتا ہے تو وہاں پر سرسبز پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں نئی زندگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ صحرا میں خدا ندیاں جاری کر دے گا۔ عزیزو، اسی طرح ہماری روحانی زندگی ہے، جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی مردہ ہو جاتی ہے، جیسے بیابان ہے، جیسے وہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں ہے، وہاں پر پتھر اور ہر چیز سوکھی ہے، ریت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کو سرسبز کر دیتے ہیں، خدا ہمیں وہ خوشیاں عطا کرتے ہیں جو کلام مقدس کے مطابق خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ ہم اس درخت کے مانند ہوں گے جو ندیوں کے پاس لگایا گیا اور وہ وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں اسی طرح دیکھتے ہیں افسیوں کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت میں، تو خداوند کے کلام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں وہ باتیں بخشیں گے جس کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں خدا ہمیں وہ دولت عطا کریں گے، اور وہ نجات جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے بے شک مفت ہے، لیکن یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہم جب اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو اپنے فضل سے وہ ہمیں وہ دولت عطا کرے گا، ہر طرح کی حکمت عطا کرے گا، اپنا جلال ہمیں بخشے گا، اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کے بچے اور اس کی بچیاں ٹھہریں گی، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ہمیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ جب ہم غلطیوں کا 5واں باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو روح کا پھل عطا کیا ہے، اور روح کا پھل کیا ہے؟ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے سچی محبت ہے۔ کاش جیسے ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے اندر خدا ایک سچی محبت عطا کرے،
ہمیں ہمارے اندر خدا خوشیاں عطا کرے، ہماری زندگی میں خداوند اپنا اطمینان عطا کرے، ہماری زندگی میں خداوند اپنا تحمل عطا کرے، ہماری زندگی میں خداوند مہربانی کی روح عطا کرے، ہمیں خداوند نیکی کی روح عطا کرے، ہمیں ایمانداری کی روح عطا کرے، ہماری زندگی حلیمی کی زندگی ہو اور ہماری زندگی پرہیزگاری کی زندگی ہو۔ اس جو خداوند خدا چاہتے ہیں اس نئے سال میں ہم نئے انسان بن جائیں اور خداوند کی مرضی کو جاننا اور پہچاننا سیکھ لیں۔ جو خداوند کے بندہ پولس کا ذکر ہے کہ پولس دمشق کی راہ پر جب وہ جا رہا تھا تو کیونکہ جس ارادے سے وہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ مسیحی لوگوں کو اذیت دے، ان کو تنگ کرے، ان کو قید میں ڈالے، ان کو کوڑے مارے اور ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالے۔ لیکن جب وہ اس راستے میں تھا تو لکھا ہے کہ آسمان سے بجلی چمکی اور اس کی وجہ سے وہ نبینا ہو گیا۔ لیکن نبینا ہونے کے ساتھ جب اس کو وہاں پر لے جایا گیا اس مخصوص جگہ پر حننیہ کے پاس، تو لکھا اس نے اس کے اوپر دعا کی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ پولس کی زندگی بدل گئی۔ جب اس کی زندگی بدل گئی تو لکھا ہے پولس خدا کا پیغمبر بن گیا، اس نے خدا کے کلام کو پرچار شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہماری پرانی زندگی بے شک پچھلے سالوں میں یا پچھلے وقت میں ہماری زندگی اچھی نہ تھی، لیکن جب ہم نے خداوند کو اپنی زندگی دے دی، جب مسیح یسوع نے ہماری زندگی میں اپنا کام شروع کیا، جس طرح خدا نے پولس کی زندگی میں مسیح یسوع جب آ گیا تو اس کی زندگی بدل گئی اور اس کے ارادے، اس کے کام، اس کی سوچ بدل گئی۔ اسی طرح جو خداوند آج ہماری زندگی میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور خدا ہماری زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنا روح ہمیں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نئے انسان بن جائیں، اور جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یرمیہ کی کتاب اور اس کا 29 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت میں خداوند کے زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے بارے میں وہ خیالات رکھتا ہوں کہ میں تمہیں سلامتی عطا کروں گا، میں تمہیں برائی کی طرف نہ لے کے جاؤں گا بلکہ تمہیں نیکی کی طرف لے کر جاؤں گا اور تمہیں وہ امید بخشوں گا جس کے وسیلہ سے تم برکت پا سکو گے۔ اور لکھا ہے خداوند کہتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، اور پورے دل سے خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے طالب بن جاؤ۔ یہ جو خداوند کے زندگی بخش کلام میں خداوند خدا نے اس بات کو فرمایا ہے کہ اس سال میں جب کہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو کاش ہماری زندگی ایک نئی زندگی بن جائے، ہم مسیح یسوع میں ایک بہتر انسان بن جائے اور خداوند یسوع مسیح کے سچے پیروکار بن کر اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر دیں۔ بے شک دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری میں چلیں گے اس کے وسیلہ سے خدا ہماری روحانی زندگی کو بدل دیں گے۔ اور جس طرح پولس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں خداوند کے ساتھ چلوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ کیا مصیبت؟ کیا تنگی؟ کیا ظلم؟ کیا ننگا پن؟ کیا خطرہ؟ کیا تلوار؟ کیا فرشتے؟ کیا حکومتیں؟ کیا حال؟ کیا استقبال کی چیزیں؟ کیا قدرت؟ کیا بلندی؟ کیا پستی؟ یا کوئی اور مخلوق؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سچے طور پر دے دیا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں خداوند یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ کاش اس نئے سال میں خداوند آپ کو سب کو بڑی برکت بخشے اور ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں اور اس کے ساتھ وفاداری میں چل سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکات بخشے اور نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک
تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ یسوع مسیح میں خدا ہماری زندگی کو بدل دے، ہمیں نئے انسان بنا دے، اپنا روح ہمیں قائم کر، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا تیری خدمت، تیری جلال اور تیرے کام کے لیے استعمال کر سکیں، اور یہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے ہی پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔